السلام علیکم۔ نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ ناظرین، آج ہم مذہبی نفرت جو دنیا کے کئی ممالک میں پھیلتی چلی جا رہی ہے اس پہ بات کریں گے۔ جماعت احمدیہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو کئی اشروں سے پاکستان میں ناروا سلوک کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کبھی مساجد پر حملے، کبھی قرآن پڑھنے پر تشدد، کبھی قبروں پر لکھے کتبوں کی وجہ سے ہراساں کیا جاتا ہے۔ ابھی حال ہی میں ڈسکا میں مسجد کو گرایا گیا ہے اور کئی لوگ گرفتار ہوئے۔ اس جمعے کو ریلیف کے گاؤں واقع تحصیل ڈسکا میں نماز جمعہ کی ادائیگی پر ایک مذہبی جماعت نے احمدیوں کی مسجد پر ہلہ بول دیا۔ پولیس نے پہلی دفعہ کئی اشروں کے بعد ہلہ بولنے والوں کے خلاف کارروائی کی ہے۔ کئی لوگ گرفتار ہوئے ہیں۔ پولیس نے ان پر لاٹھی چارج بھی کیا ہے۔ آج بھی 60 کے قریب پولیس اہلکار سیکیورٹی پر متعین ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ ریاست نے پہلی دفعہ جماعت احمدیہ کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے، ان حقوق کی حفاظت کرنے کی کوشش کی ہے جو انہیں آئین پاکستان نے دیے ہیں۔ خواجہ آصف نے بھی پارلیمنٹ میں ان کے حقوق کے تحفظ کی بات کی ہے۔ اگر ہم صرف مذہبی نفرت کی بات کریں تو آپ کیا کہیں گی؟ مذہبی نفرت ہم لوگ سمجھتے ہیں صرف پاکستان میں ہے، لیکن یورپ میں اور بھی کئی جگہوں پر اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، جیسے کہ کچھ تفصیل سے بتا سکتی ہے؟ کیوں یہ حالات پیدا کیے جاتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ آج آپ کو بتائیں گے کہ ایک مسجد ہے کہاں پہ واقع ہے، اس کو آگ لگا دی گئی اور کیوں آگ لگائی گئی، اور جو نفرت ہے وہ اندر ہی اندر پلتی ہے، اور غلطی چند لوگوں کی ہوتی ہے۔ چند لوگ غلطی کرتے ہیں اور اس کی سزا دینے کے لیے کوئی نہ کوئی ذہنی اذیت دینے کے لیے ایسے قدم اٹھاتے ہیں۔ یہ نہیں آپ پاکستان کی صرف بات کریں، ہندوستان کی بات کریں، یورپ میں بھی کئی ممالک ایسے ہیں جہاں اس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ اسپین کا واقعہ ہے۔ واقعہ بتانے سے پہلے اگر آپ ہمارے ناظرین کو کچھ اسپین کے بارے میں بتائیں گی، کیسا ملک ہے، وہاں کے لوگ کیسے ہیں؟ جی ضرور۔ اسپین یورپ کا ایک خوبصورت ملک ہے۔ اس کا نام ہسپانیہ ہے۔ سرکاری طور پر مملکت ہسپانیہ، کاستین، کتالان باسک سمیت بہت سی قدیم قوموں کا ملک ہے۔ مغرب کی جانب یہ پرتگال، جنوب میں جبل الطارق اور مراکش، اور شمال مشرق میں انڈورا اور فرانس کے ساتھ ملتا ہے۔ اسپین میں زیادہ تر لوگ مسیحی مذہب کو مانتے ہیں۔ 76% ہسپانیہ کے باشندے مسیحی ہیں، 2% باشندے دوسرے مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسپین میں مراکش کے لوگ بہت زیادہ ہیں۔ بارڈر تو نہیں ملتا آپس میں، مگر ان کا آنا جانا کافی زیادہ ہے۔ کسی طرح اللیگل آ جاتے ہیں۔ خشکی کا راستہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود مراکش کے لوگ وہاں پہ آتے ہیں۔ اب مسئلہ یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پرامن طریقے کے ساتھ کسی ملک میں آئے ہیں تو وہاں پہ زندگی گزاریں۔ کہتے ہیں کہ یہ جو مراکش کے لوگ تھے، ان میں سے کسی نے کسی بوڑھے آدمی پر ہاتھ اٹھایا، اسے زخمی کیا اسپین میں، اور پھر وہاں کے لوگوں کو غصہ آیا۔ یہ اسپین کا ہی ایک گاؤں ہے، وہاں پہ یہ مسجد زیر تعمیر تھی، اور اس مسجد کے لیے کافی محنت کی گئی، کافی رقم اکٹھی کی گئی، اور 2 سال سے اس کا کام جاری تھا۔ یہ واقعہ 2-3 دن پہلے کا ہے۔ مغربی افریقہ مراکشی الجزائری کمیونٹی کے خلاف اسپین میں نفرت انتہا کو پہنچتی دکھائی دے رہی ہے۔ کل اسپین کے ایک دور دراز علاقے میں ایک بوڑھے شخص کو زخمی کرنے کے الزام مراکشی نوجوانوں پر لگا تو نسل پرست جماعتوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور گلی میں نظر آنے والے ہر بڑے چھوٹے مراکشی کو ڈھونڈ کر مارا۔ اسی طرح کل پیرا گاؤں میں ایک نئی کھلنے والی مسجد کو جلا کر راکھ کر دیا گیا۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے سبادیل، بارسلونا اور دیگر شہروں ان ممالک سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کے خلاف مقامی افراد، بالخصوص تارکین وطن مخالف اور اسلام دشمن سیاسی جماعتیں پرتشدد حملے کر چکے ہیں، اور دن بدن ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ لوگ ان کو چوری چکاریوں، پرتشدد جرائم اور دیگر مجرمانہ سرگرمیوں کا ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ اچھا، اس کو آگ لگا دی جس کی وجہ سے مسجد کافی جل گئی، کافی نقصان پہنچا ہے۔ پھر وہاں کی پولیس نے کیا کیا، اس کے بارے میں کچھ بتا سکتی ہے؟ جی ضرور۔ اور پھر پولیس نے آ کر سیل کر دیا مسجد کو، وہ علاقہ سارا، اور تحقیقات شروع کر دی ہے کہ یہ کام کس نے کیا ہے۔ چھان بین شروع ہو چکی ہے۔ اچھا، یہ حالات یورپ میں کس وجہ سے بنے ہیں، اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ یہ حالات یورپ میں اس لیے بنے ہیں کہ ہمارے جو غیر ملکی یورپ میں آئے ہوئے ہیں وہ اصل اسلام کی جو تعلیمات ہے اس سے ہٹ چکے ہیں۔ یہ مراکش کی بات نہیں کر رہی میں، ہر جگہ پہ کرائم میں اضافہ، اور یہاں جرمنی میں افغانستان کے لوگ سب سے اوپر ہے جو کرائم میں ملوث ہے۔ اس کے بعد سیریا جو شام کے یا عربی لوگ کہہ لیں جو ہیں۔
باقی سب لوگ بعد میں آتے ہیں۔ اور پھر جب یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک میں آئے ہیں اور یہاں پہ آ کے اس طرح کے کرائم کرتے ہیں، پھر انہیں بھی غصہ آتا ہے۔ وہ کہتے کہ ایک طرف یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، دوسری طرف یہ اسلام کے نام پہ یہ کام کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ اگر آپ یہاں پہ آئے ہیں تو پرامن طریقے سے رہے۔ ایک طرف آپ بتاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور دوسری طرف آپ وہ کام کرتے ہیں جو اسلام میں منع ہے۔ جی، وہ تو اپنی طرف سے بات صحیح کر رہے ہیں۔ جس کی وجہ سے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے پھر ان لوگوں کے دلوں میں بھی نفرت آتی ہے۔ ان لوگوں کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے۔ نوجوان نسل ہے، ان کو غصہ آتا ہے کہ یہ ہمارے لوگوں کے ساتھ اس طرح لڑائی جھگڑا کرتے ہیں۔ یہ حالات زیادہ تر کن لوگوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں، اس کے بارے میں کچھ بتا سکتی ہے؟ ہماری جو یہاں سے غیر ملکی لوگ یورپ جاتے ہیں اور وہاں بھی اپنی حرکتیں سے باز نہیں آتے۔ کبھی کسی کی طرف سے زیادتی کا واقعہ سامنے آ جاتا ہے، کبھی کچھ۔ یہ حالات ہم لوگ خود پیدا کرتے ہیں۔ اب مسجد جو لوگ بنا رہے تھے وہ تو ایسے نہیں ہوں گے جو مسجد کے لیے قربانی دے رہے تھے، وہاں پہ جو پیسے دے رہے تھے کہ یہاں پہ ایک مسجد بنے اور وہاں پہ پرامن ماحول ہو، لیکن اس ایک بندے کی وجہ سے وہاں کا ماحول خراب ہو گیا۔ اس سے پہلے بھی یورپ میں ایسے واقعات ہوتے ہیں؟ جی بالکل، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ یورپ میں پہلا واقعہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی واقعات ہوتے رہتے ہیں، ایکا دکا۔ پہلے یہ واقعات بہت کم ہوتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ اس میں اور اضافہ ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ انگلینڈ میں بھی آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ بھی اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں۔ اور واقعات میں اضافہ ہونے کی کیا وجہ دکھائی دیتی ہے؟ اس کے بارے میں کچھ بتائیں ہمارے ناظرین کو۔ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم اصل اسلامی تعلیمات سے ہٹ چکے ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ پرامن زندگی گزارو، جس ملک میں رہو تو وہاں کے لیے بہتر سوچو۔ ہم لوگ یہاں پہ آ کے بجائے اس کے کہ ہم محنت کریں، کام کریں اور اپنے آپ کو مصروف رکھیں، غلط راستے میں لوگ چل پڑتے ہیں۔ برداشت نہیں ہے، چھوٹی سی بھی کوئی بات ہو گئی ہے تو وہاں پہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ معاملے کو آرام سے حل کیا جائے، لوگ لڑائی جھگڑے میں اتر آتے ہیں اور پھر یہی وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے نقصانات ہوتے ہیں۔ جی بالکل صحیح کہا۔ میں نے جب اس مسجد کے بارے میں کچھ تھوڑی سی ریسرچ کی، پتہ چلا تھا کہ بہت مشکل سے یہاں منظوری ملی تھی مسجد کی، اور بڑی محنت کرنی پڑ رہی تھی، اور بڑی خوبصورت مسجد تعمیر ہو رہی تھی۔ آپ کو علم ہو یا نہ ہو کہ اسپین میں بہت کم مسجد ہے، گویا سب کے سامنے ہے۔ اگر آپ اسلامی تاریخ پڑھیں تو آپ کو وہاں سے پتہ لگ جائے گا۔ ایک قرطبہ میں اپنی احمدیہ مسجد بہت پرانی ہے، شاید پہلی مسجد ہے اسپین کی۔ جی، احمدیہ مسجد سے ایک بات ضرور یہاں ایڈ کرنا چاہوں گی۔ جب اسپین کی یہ حکومت اگرچہ اس وقت کے مسلمان حکمرانوں کی بد عملیوں اور سازشوں کے نتیجے میں قائم نہ رہ سکی، لیکن خلفائے احمدیت نے اسپین میں دین حق کے از سر نو احیاء کے لیے ہمیشہ جو مخلصانہ کوششیں اور دردمندانہ دعائیں کی ہیں، وہ ایک دن ضرور رنگ لائیں گی۔ 700 سال تک وہاں مسلمانوں کی حکومت رہی ہے۔ اس وقت کے بعض غلط کار علماء کی سازشوں کے نتیجے میں وہ حکومت مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئی۔ اسپین میں اسلام کے احیاء کے لیے 744 سال بعد یہ سب سے پہلی مسجد ہے جس کی تعمیر کی سعادت جماعت احمدیہ کو حاصل ہوئی، تا خدائے واحد کی توحید اس زمین پر پھیلے اور ہسپانوی قوم ایک دفعہ پھر توحید کے نور سے منور ہو کر اس فخر الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر کے سلامتی اور امن کی زندگی بسر کر سکے۔ جی بالکل، اس وقت کا اچھا ذکر یاد دلا دیا۔ جن لوگوں کو احمدیہ مسجد کی تاریخ کا علم نہیں ہوگا، کچھ معلوم ہو گیا ہوگا۔ اس وقت امریکہ، سویڈن، ناروے، ڈنمارک، سوئٹزرلینڈ، نائجیریا، انگلستان، ہالینڈ، ایران اور پاکستان کے ممالک کے احمدی احباب اس بابرکت تقریب میں شامل ہونے کے لیے تشریف لائے تھے، اور بعد میں کچھ دوسرے فرقے کے لوگوں نے بھی بعد میں مساجد تعمیر کرنی شروع کی۔ لیکن اب حالات دوبارہ نفرت کی طرف جا رہے ہیں، اور لوگ اسے جس طرح وہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اتنی محنت سے بنائی گئی مسجد جو ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی، جلا دی گئی، اور اب ظاہر ہے کہ وہاں پہ محفوظ جگہ نہیں رہی۔ اب سیکیورٹی رکھنی پڑے گی، ہر وقت نظر رکھنی پڑے گی۔ جی بالکل۔ جو مسجد جلائی گئی وہ کس فرقے کی تھی، اس بارے میں کچھ معلومات ہے آپ کے پاس؟ یہ تو ابھی معلوم ہی نہیں چل سکا کہ کس فرقے نے یہ مسجد بنائی تھی وہاں پہ۔ یہ تو ہمارے علم میں نہیں ہے۔ ہم تو مسجد کو مسجد کی نظر سے ہی دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا گھر ہوتا رہے۔ سمجھ صرف یہی ہے جو عبادت کرنے والے ہوں وہ اس چیز کو سمجھے بھی
کہ اسلامی تعلیمات کیا ہے اور عبادات اگر آپ نے کرنی ہے تو اس کا مقصد کیا ہے اور عبادت میں آپ نے سیکھا کیا ہے۔ جی بالکل صحیح کہا۔ نماز کا مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ ایک نماز پڑھی اور دوسری نماز کے درمیان میں نہ آپ کسی کو تکلیف دو، نہ کوئی ایسا کام کرو۔ نماز ہمیں ہر برائی سے روکنے کا ذریعہ ہے، اور فکر ہونی چاہیے کہ ابھی میں نے اگلی نماز پڑھنی ہے۔ اور اگر آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پہلی اور دوسری نماز کے درمیان میں، تو میرا خیال ہے کہ ایسی نماز کا بھی کوئی فائدہ نہیں، لیکن کوشش کرتے رہنا چاہیے، استغفار زیادہ کرنی چاہیے، پھر کبھی نہ کبھی انسان کے اندر تبدیلی آ ہی جاتی ہے۔ اب یہاں پہ یورپ میں آہستہ آہستہ لوگ جو ہیں وہ لوگوں سے تو نفرت کرتے ہیں، مگر اسلام کے ساتھ وجہ یہی بتائی جاتی ہے کہ نام یہ اسلام کا لیتے ہیں اور کام ان کا کوئی بھی نہیں اسلام جیسا۔ جس طرح ہم نے ابھی آپ کو بتایا، وہاں پولیس پکڑ بھی لے گی۔ فرض کریں کہ ایک بندے کو پولیس پکڑ لیں یا 2-4 مزید کو پکڑ لیں، لیکن وہاں کا ماحول، وہاں کے دوسرے لوگ، وہ ظاہر ہے اس چیز کو اچھا نہیں سمجھیں گے۔ جی بالکل، ہر طرح کے لوگ معاشرے میں ہوتے ہیں، اچھے بھی برے بھی۔ کئی ان چیزوں کو کہتے ہیں کہ زبردست ہے کہ ایک مسجد نظر آئی ہے، بنی ہے، اللہ کا گھر ہے، لیکن جو لوگ نہیں سمجھتے ان کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی طرح شرارت کر کے ان لوگوں کو پریشان کریں، ان لوگوں کو متاثر کریں، اور یہ حالات آپ نے اکثر پاکستان میں تو بہت زیادہ دیکھے ہیں۔ مساجد ہے اور وہاں پہ تالے لگا دیے جاتے ہیں۔ بس مساجد کی اہمیت کا علم نہیں لوگوں کو، کسی کو کس رنگ میں پریشان کیا جاتا ہے، بس اس پر توجہ دیتے ہیں۔ اس کی اصل وجہ اسلام سے دوری ہے۔ جیسے آپ پچھلے جمعے کی بات دیکھ لیں کہ 2 احمدیہ مساجد بند ہو گئی۔ جی صحیح کہا۔ اصل مسئلہ ہی یہی ہے کہ اصل اسلام کی تعلیم نہیں پتہ۔ وہ تو چلے آپ کہہ لیں کہ وہ کرسچن ملک ہے جہاں مسجد جلائی گئی۔ ہمارے مسلمان نہیں سمجھتے ان چیزوں کو۔ ہمارے اسلامی ملک میں آئے دن ہر وقت یہی کام ہوتا ہے۔ اپنے مسلمان ممالک میں یہ حال ہے تو وہاں پہ آپ کیا کریں گے؟ سادہ سا سوال ہے۔ جی، اصل میں سب سے بڑی چیز ایک یہ بھی ہے، وہ ہے تربیت۔ ضروری نہیں کہ آپ کی تربیت یورپ میں بھی ہوئی ہو۔ کوئی ایسے لوگ مل جاتے ہیں، کوئی ایسے دوست مل جاتے ہیں جو شرارتیں کرواتے ہیں اور شرارت کرتے ہیں، جو بھڑکاتے ہیں، پھر کچھ لوگوں کی جو تھوڑی بہت تربیت کی ہوتی ہے اس کو بھی پٹری سے اتار دیتے ہیں۔ وہ پھر اس طرح کے مسائل پیدا کرتے ہیں، ہر مسجد کا، ہر گھر کا، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو۔ ظاہر ہے وہ اپنے حساب سے عبادت کرتے ہیں۔ ہر کسی کو احترام کرنا چاہیے، کسی کو بھی اس طرح حق حاصل نہیں ہے کہ کسی کی مسجد کو نقصان پہنچائے۔ ایسے لوگوں کا پتہ کر کے گورنمنٹ اسپین کو چاہیے کہ سزا دے۔ اور میں نے یہاں بھی یورپ میں کئی دفعہ دیکھا ہے کہ کئی جگہوں پر مساجد ہے، وہاں بھی حفاظتی انتظامات اچھے طریقے سے کرنے چاہیے۔ سستی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ تھوڑی سی غفلت بھی بعد میں پریشانی پیدا کر دیتی ہے۔ آپ کو کوئی پتہ نہیں کہ کہاں پہ کس طرح کے شریر لوگ ہوتے ہیں اور ان سے کیا نقصان پہنچتا ہے، اور یہ افسوسناک واقعہ تھا کہ جو سوچا آپ تک بات پہنچائی جائے۔ اسپین کا شمار یورپ کے سب سے زیادہ تارکین وطن دوست ممالک میں سے ہے۔ امیگریشن پالیسیز نرم ہے، مگر جب بھی سیاسی تبدیلی ہوئی سختی شدید ہوگی، کیونکہ کچھ نسل پرست جماعتوں کے جھوٹے پروپیگنڈے اور تارکین وطن نوجوانوں کے جرائم کے باعث لوگوں کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ بدقسمتی سے جیسے جیسے کمیونٹی کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، ویسے ہی ٹورسٹ ایریاز میں منشیات فروش، ورکرز کا استحصال کرنے والے بزنس مین، فراڈیے یا پھر جرائم پیشہ افراد، بالخصوص نوجوانوں کا بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ واقعات ہمارے لیے الارمنگ ہے۔ نسل پرست جماعتیں ہماری مسلمان بیک گراؤنڈ کی وجہ سے ہم سے بھی سخت نفرت کرتی ہیں۔ دن بدن سختی ہونی ہے۔ ہمیں بھی سوچنا ہوگا، جرائم پیشہ افراد اور بدنام کرنے والے عناصر سے بچنا ہوگا، ان کو اپنی صفوں سے نکالنا ہوگا، مقامی کمیونٹی کو بتانا ہوگا کہ ان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں اور ہم قانون کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یورپ میں مسجد بنانا بھی ایک بہت بڑا کام ہے۔ یہاں کی گورنمنٹ سے منظوری لینی، پہلے علاقے یا محلے کے لوگوں کو قائل کرنا، گورنمنٹ کے اداروں سے منظوری، بہت بڑا پروجیکٹ ہے یہ۔ تو مسجد اللہ کا گھر ہے، جو بھی یہ واقعہ ہوا بہت افسوسناک ہے۔ احمدی مسلمانوں کے لیے مسجد بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے، چاہے کسی بھی فرقے کی ہو مسجد۔ ہمارے لیے مسجد اللہ کا گھر ہے، اور ہمارے لیے بہت افسوس کی بات ہے جس کسی نے بھی مسجد کو جلانے والا کام کیا، اللہ اس کو ہدایت دے، سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ مزید نئی اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام رکھتے ہیں مسلمانوں
مسلمانوں کا دین ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین